ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کا بے انتہا خون بہا ہے، وہاں اگر اس خون کو بہنے سے روکنے کے لیے پاکستان کی کوئی خدمات کام آ سکتی ہیں تو اس سے بڑی سعادت ہو ہی نہیں سکتی۔ لوگ اس قدر تنگ ہیں اس نااہل حکومت سے، اتنی شدید نعرے بازی ہوئی ہے۔ ان کا وہ پلان تھا کہ وہ سارا وقت یہاں پہ گزاریں گے، 25-30 منٹ کے بعد انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا ہے۔ الرجی اور پولن الرجی اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل نہیں سمجھ آ رہا، اور سمجھ نہیں آتا کہ اس سے کس طرح ہم اس مسئلے کو درست کر پائیں گے۔ کسی کے بچے کی شادی ہے یار، تو وہ جس طرح مرضی سیلیبریٹ کرے، اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہوا ہے تو وہ اس کے مطابق بات کرے۔ کہ عمران خان خود ایک ہینڈسم آدمی رہے ہیں، دوسری جانب سے بھی ایک خوش شکل خاتون، اور خوش شکل خاتون تو یہ تو برداشت نہیں ہوتی۔ اسی لیے پی ٹی آئی نے ہمیشہ ٹارگٹ کیا ہے مریم نواز۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، پاکستان کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ صدر ٹرمپ یعنی کہ شہباز شریف کو ایک دعوت نامہ موصول ہوا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ دعوت نامہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین کراچی والوں نے بھی کیا قسمت پائی ہے۔ کبھی جو ہے ان سے موبائل فون چھین لیے جاتے ہیں، کبھی ان کے بچے گٹر میں گر جاتے ہیں، کبھی آگ لگ جاتی ہے وہاں پہ۔ اسی طرح میں بات کر رہی ہوں سانحہ گل پلازا کے حوالے سے، وہاں پہ جو پچھلے 2 دنوں سے آگ لگی ہوئی ہے اس پہ اب قابو تو پا لیا گیا ہے، لیکن اب جو ہے وہ آگے لوگوں کا کیا حال ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے، ذرا ان کے فیکٹس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پولن کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ الرجی بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ بھی آ رہا تھا کہ بہت سے درخت کاٹ دیے گئے ہیں، شہتوت کے درخت جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں، اب کچھ نئے درخت لگائے گئے ہیں، ان کا امپیکٹ کیا ہوگا، اب اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور پھر ایک شادی جو ہے وہ بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، اس میں دلہا اور دلہن سے زیادہ جو ہے وہ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ ڈسکس ہو رہی ہیں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی آج پروگرام میں۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو عمار صاحب ایک اچھی خبر سے ڈسکس کر لیتے ہیں، پروگرام کا آغاز کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو ٹرمپ نے دعوت دی ہے کہ جو پیس آف بورڈ ہے اس میں شمولیت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہوگی، عظیم قربانی ہوگی پاکستان کی؟ دیکھیے یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور پاکستان کے لیے تو بڑی عزت کی بات ہے کہ صدر ٹرمپ نے شہباز شریف صاحب کو دعوت دے دی ہے، اور غزہ پیس بورڈ جو بن رہا ہے وہاں پر پاکستان کی شمولیت کی درخواست کی گئی ہے۔ اس کی موڈیلٹیز ظاہر ہے ابھی طے ہوں گی، لیکن کچھ باتیں پاکستان نے بڑی واضح کر دی ہیں، اور وہ ہمیشہ سے واضح رہی ہیں، کوئی آج کے دن نہیں واضح ہوئی۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے اسرائیل کی جارحیت کا مخالف رہا ہے، اور ہر سٹیج پر، ہر پلیٹ فارم پر ہم نے ان سے اختلاف کیا، ان کی جارحیت کے خلاف آواز اٹھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کا دل جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، ان کے دکھ، ان کے الم، ان کے اوپر جو ستم ہوئے ہیں، ہمیں اس کا پوری طرح ادراک ہے، ہم ان کے ساتھ اخلاقی طور پر، سفارتی طور پر ہر جگہ پر کھڑے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان سے اگر کوئی کام ایسا لیا جاتا ہے کہ جو اس علاقے میں امن کا باعث بنے، اس سے زیادہ عزت کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت وہاں پہ خون ریزی ہوئی ہے، اسرائیل نے بڑی تباہی کی ہے، تو وہ ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کا بے انتہا خون بہا ہے، وہاں اگر اس خون کو بہنے سے روکنے کے لیے پاکستان کی کوئی خدمات کام آ سکتی ہیں تو اس سے بڑی سعادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آخری بات اس حوالے سے پاکستان نے بالکل کلیئر کر دیا ہے، یہ جو افواہیں اڑ رہی ہیں کہ حماس کے حوالے سے، حماس کو غیر مسلح کرنا پاکستانی حکومت کا یا پاکستانی افواج کا وہاں پر ٹاسک ہوگا، پاکستان اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوگا، یہ پرنسپلی پاکستان نے مختلف جگہ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو یہ صرف یوٹیوبرز کی کنزمپشن کے لیے ایک معاملہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ اچھا عمار صاحب، اب اپنی دوسری سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں آگ لگ گئی ہے، پہلے بھی بہت دفعہ آگ لگی، ابھی سانحہ گل پلازا یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت بڑا پلازا تھا جہاں پہ لوگ اپنی شادی کی شاپنگ کرتے تھے، اور بہت سے ایسے گھر کی کراکری، ایون جو آپ کے سی ایم ہاؤس اور باقی جو ہے وہاں پہ بھی کراکری جاتی تھی ادھر سے۔ کیا وجہ بنی ابھی تک آگ لگی ہے، اتنی دیر سے کیوں آگ پہ قابو پایا گیا؟
بھئی یہ جو ہے نا بڑا بدقسمت علاقہ رہا، بڑا خوفناک سانحہ ہوا گل پلازا کا. تھوڑا سا اس کو سمجھا دیں. یہ جی کراچی کے ہارٹ کے اندر یہ گل پلازا ہے، اور کراچی کی ہر فیملی جس کی بچی کی یا بیٹے کی شادی ہونی ہے، جن کے گھر میں کوئی تقریب ہونی ہے، انہوں نے اس پلازے سے لازمی شاپنگ کرنی ہے. اس میں کوئی 2-4 دکانیں نہیں تھیں، 1000 سے زیادہ دکانیں تھیں. ایک دکان کی مالیت اگر کم سے کم کنزرویٹو بھی ہم کریں تو 30 سے 35 لاکھ تو ہوگی. تو یہ اربوں روپے کا تاجروں کا نقصان ہوا ہے. اور کوئی اس میں وینٹیلیشن کا ذریعہ نہیں تھا، فائر ایکسٹنگوشر نہیں تھے، کوئی آگ لگ جانے کی صورت میں حفاظتی اقدامات بلڈنگ کوڈز کے مطابق نہیں تھے. یہ عمارت اس طرح کیسے بنی، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس سارے سانحے کے اندر جو ہے ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق 14 لوگ جو ہیں جہاں بحق ہوئے ہیں. بالکل ایسے. لیکن اس سے بڑا خوفناک واقعہ یہ ہے کہ جیو پر ابھی چل رہا تھا کہ سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں. اب وہ ان کے موبائل نمبر لے لیے گئے ہیں، اس میں سے بہت سارے کے نمبر ٹریس ہو رہے ہیں اسی ملبے کے اندر. یہ عمارت گر گئی ہے. یہ عمارت جہاں پر موجود ہے اس سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر سی ایم ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس ہے. اس عمارت کے ساتھ ایڈجیسنٹ ڈی سی کا آفس ہے. اب ذرا سانحے کی صورتحال پر نظر کیجئے تو یہ سانحہ جب ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ 1.5 گھنٹے تک فائر بریگیڈ نہیں ہوئی. آگ جب بھڑکتی ہے اس کے ابتدائی لمحات بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. 1.5 گھنٹے تک کوئی فائر بریگیڈ نہیں آیا. 1.5 گھنٹے کے بعد فائر بریگیڈ آئے تو ان کی 2 گاڑیاں آئیں، جس میں سے ایک میں ڈیزل ختم ہو گیا اور پھر ان میں پانی ختم ہو گیا. جب وہ مزید پانی لینے کے لیے گئیں تو کراچی کی ٹریفک اتنی بے ہنگم ہے، وہ اس ٹریفک میں پھنسی رہی. عمار صاحب یہاں میرا ایک سوال ہے. اتنا بڑا سانحہ ہے، 2 گاڑیاں فائر بریگیڈ کی. ایک میں رپورٹ پڑھی تھی، اس میں یہ تھا 2022 میں، 2013 کی بات ہے، اس ٹائم پہ بھی کراچی کو 206 گاڑیاں ریکوائرڈ تھیں اور ان کے پاس صرف فائر بریگیڈ کی 22 گاڑیاں تھیں. اچھا، یہ نہیں ہے کہ کراچی کے پاس بجٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے این ایف سی ایوارڈ کے تحت وہاں پر ان صوبے کا جو مطلوبہ حق بنتا ہے وہ نہیں دیا جاتا. سوال یہ ہے کیا وہ حق استعمال ہو رہا ہے، کیا وہ ضرورت کے کاموں پر ہو رہا ہے. کراچی میں فائر بریگیڈ کا جو آپ تو 22 بتا رہی ہیں، مجھے میری اطلاع کے مطابق ٹوٹل پورے کراچی کے لیے، کراچی جو کئی ملکوں سے بڑا ہے وہاں پر ٹوٹل 12 گاڑیاں ہیں. اور جو سینکڑوں لوگ ابھی لاپتہ ہیں، وہ کتنی خوفناک بات ہے. اس میں اور پولیٹیکل ٹریجڈی اور یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب جو کہ میئر ہیں، یہ میئر کی ذمہ داری ہے. وہ اس وقت بلاول بھٹو کی جو پریزنٹیشن تھی اس کے لیے اسلام آباد آئے ہوئے تھے. جس وقت یہ آگ لگی ہے اس وقت وہ اسلام آباد کے کافی ہاؤس میں ان کی تصاویر کھیلتے ہنستے کھیلتے آ گئی. پھر مرتضیٰ وہاب جب کراچی پہنچے ہیں، لوگ اس قدر تنگ ہیں اس نااہل حکومت سے، اتنی شدید نعرے بازی ہوئی ہے. ان کا وہ پلان تھا کہ وہ سارا وقت یہاں پہ گزاریں گے، 25-30 منٹ کے بعد انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا ہے. یہ جن لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کا سامنا کرنے کی اہل نہیں ہے. اور ابھی پچھلے دنوں دیکھیے بدقسمتی یہ ہے، پچھلے دنوں بلاول بھٹو نے ایوان صدر میں ایک پریزنٹیشن دی، اپنی گورننس کی بات کی، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. اور اس بات کو کچھ دن نہیں گزرے کہ یہ گھنٹوں کی بات ہے. اچھا یہ واقعہ حادثہ تھا، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن دوسرے صوبوں میں کیا ہوتا، اگر پنجاب میں یہ ہوتا، ہو سکتا تھا کوئی اس طرح کا حادثہ کہ وہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگ سکتی تھی. پھر اس کے بعد اس کی کوئی ریمیڈی تلاش کی جاتی، کوئی بلڈنگ کوڈز ہوتے، کوئی اس کے اوپر کام کیا جاتا. اب کراچی میں کیا ہوا، یہ ایک حادثہ ہوا ہے، ایک سانحہ ہوا ہے، سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں، درجنوں جان سے گئے ہیں. 10 دن کے بعد یہ خبر سارے بھول جائیں گے، وہ ایک نئے نیریٹو پہ لگ جائیں گے اور بھٹو زندہ ہے اس والی کہانی پہ لگ گئیں گے. اب انہیں گورننس دکھانی ہوگی اور گورننس کا بہت برا حال ہے. بھٹو کو زندہ رکھنے کے لیے پھر دکھا دیں گورننس، پھر نعروں سے تو چیزیں نہیں ہیں. ویژنری لیڈر تھے اور ان کا ویژن اور ان کا خواب یہ والا کراچی نہیں ہوگا، یہ والا سندھ نہیں ہوگا. اچھا ہمارے صاحب لاسٹ کوشچن، کیسے کمپنسیٹ کریں گے جن کا نقصان ہوا؟ دیکھیے کمپنسیٹ ہو جائے گا. کمپنسیٹ پیسوں میں تو ظاہر ہے پیسے دے دیتے ہیں، لیکن جس کے عزیز گئے، جس کا بیٹا گیا، بیٹی گئی، بہن گئے، رشتہ دار گئے، ان کو تو ان کا تو نقصان کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا پتہ ہی نہیں چلے گا
جو لاپتہ رہیں گے وہ تو بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو ساری عمر ان کی زندگی ٹریجڈی میں گزرے گی، اور حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے ہم انسانوں کو کتنی اذیت دینے لگ گئے ہیں. تو صحیح بات ہے. اور وہ جو ان کے پیاروں کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کے پیارے گئے ہیں، اس خلا کو کوئی بھی ہمارے ساتھ پر نہیں کر سکتا، نہ پیسہ کر سکتا ہے، نہ ہی ان کی باتیں کر سکتی ہیں. اچھا ہمارے صاحب، اسلام آباد میں ایک بڑا ایشو چل رہا ہے الرجی کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ پولن الرجی جو ہے ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے؟ کیسے کم ہوگی؟ اچھا، یہ جو ہے نا اسلام آباد میں پولن کا ایشو بہت زیادہ ہے، اور یہ کچھ چند درخت ایسے ہیں جو اسلام آباد جب تعمیر ہوا یا تخلیق ہوا اس وقت اسلام آباد میں وہ درخت لگائے گئے. اچھا، وہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے سوہانے روح بن گئے ہیں. ہر دفعہ جب، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ویدر چینج ہوتا ہے اس وقت پولن الرجی اسلام آباد کے شہریوں میں ہو جاتی ہے. دوسرے شہروں کے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے اسلام آباد کے لوگ کتنے اذیت سے گزر رہے ہیں. پلمونالوجسٹ جو اسلام آباد کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ویدر چینج ہوتا ہے اتنے زیادہ ان کے پاس کیسز آتے ہیں کہ اسپتالوں میں ان کو ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ ایک درخت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پیپل ملبری کا شاید درخت ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن اس سے تکالیف جو ہو رہی ہیں، تکالیف یہ ہو رہی ہیں، لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے، بخار کی شکایت رہتی ہے، اور یہ ریئیکٹ مختلف لوگوں پر مختلف طریقے سے کرتی ہے. یہاں تک بھی ہوا کہ یہاں پر لوگ ایسے موجود ہیں جن کی فیملیز ادھر ہیں، لیکن وہ چونکہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، وہ 3-4 مہینے کے لیے یہ شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو الرجی اور پولن الرجی اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کا کوئی حل نہیں سمجھ آ رہا، اور سمجھ نہیں آتا کہ اس سے کس طرح ہم اس مسئلے کو درست کر پائیں گے. لیکن ہمارے سب ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، NIHC ہے پورا، وہاں پہ الرجی سینٹر بنایا گیا ہے، کچھ میڈیسنز دی جاتی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ یہ میڈیسن یوز کریں تو اس سے، لیکن ان میڈیسنز کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. نہیں، میڈیسن سے آپ، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو NIH کی فیسلٹی ہے اس میں کسی الرجی کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ٹائم بہت لگتا ہے، ڈیلی آپ کو جانا پڑتا ہے. اچھا، اتنا عرصہ آپ جائیں گے تو کام کرنے والے لوگ اجتناب کرتے ہیں، حالانکہ خرچہ وغیرہ نہیں وہاں پہ ہوتا، اور وہ شہر سے کافی دور ہے، تو آپ اس کے لیے جائیں گے تو وہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی ہے نا کہ چند لوگ، 100 لوگ، 200 لوگ اس میں اپنا علاج کرا سکیں گے. یہ شہر پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ مرض بھی پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ وہ سارے درخت ہیں جو اسلام آباد کے آغاز میں لگائے گئے، اور اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ آج تک اسلام آباد کے شہریوں کے لیے سہانے. بچوں کو یہ پرابلم ہو رہی ہے، خواتین کو یہ پرابلم ہو رہی ہے، اسکولوں میں حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ NIH نہیں ہے، مسئلہ الرجی ویکسین نہیں ہے، مسئلہ وہ درخت ہے جو یہ پولن الرجی کریٹ کرتے ہیں. اچھا ہمارے صاحب، ایک شادی ہوئی مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی شادی ہوئی، اور مجھے تو ایسے لگتا ہے، اگر میں اپنا کہوں تو پہلے آپ بتائیں نا آپ کا کیا تاثرات ہیں. میرے تو اچھے تاثرات ہیں ہمارے صاحب. دیکھیں، اگر وہ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں، ان کی خوشی ہے، تو کیوں نہیں کرنا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے. مریم نواز پہ بہت زیادہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ اتنا تیار ہو گئی، دلہن سے زیادہ تو وہ تیار ہوں گی. میرے خیال سے کہ ان کے بیٹے کی شادی ہے اور ان کا رائٹ بنتا ہے تیار ہونے کا، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا عوام کا پیسہ ہے، تو عوام کے پیسے سے آپ نے اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہن لیے. اور مجھے ایک چیز اچھی لگی کہ انہوں نے پاکستانی ڈیزائنرز کو پہنا ہے ہمارے ساتھ. اچھا، یہ آپ کو اچھا لگا. اچھا دیکھیے، مختلف لوگ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ عوام کے پیسے سے نہیں بنائے، اور اپنے پیسوں سے بنائے ہوں گے. اور یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے کہتے تھے کہ نواز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ کتنا بڑا بنا دیا. بعد میں پتہ چلا نواز شریف جیب سے خرچہ دیتے تھے وزیر اعظم ہاؤس کا. کسی کے بچے کی شادی ہے یار، تو وہ جس طرح مرضی سیلیبریٹ کرے، ان کے اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہوا ہے تو وہ اس کے مطابق بات کرے. لیکن جو دو باتیں ہیں کہ مریم نواز ایک خوش عقل خاتون ہے اور وہ اچھی لگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے ساتھ. یہ تحریک انصاف کے لیے بہت ہی نازک بات ہے، وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان خاص طور پر مریم نواز کی چہرے کے حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے بری باتیں کہتے تھے کہ یہ جو ہے پلاسٹک سرجری کرائی ہوئی ہے، عوام کے پیسے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. کیونکہ عمران خان خود ایک ہینڈسم آدمی رہے ہیں، اور ان کا جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے اس کے اندر ان کے خوبصورت خوش شکل ہونے کا
بڑا عمل دخل ہے. Exactly. اب دوسری جانب سے بھی ایک خوش شکل خاتون اور خوش شکل خاتون تو یہ تو برداشت نہیں ہوتی. اسی لیے پی ٹی آئی نے ہمیشہ ٹارگٹ کیا ہے مریم نواز کو. ابھی جو شادی کے حوالے سے بھئی آپ 10,000 اور طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن خواتین کے لباس کے اوپر کامنٹ کرنا اور غلیظ کامنٹ کرنا، یا اگر وہ تیار ہوئی ہیں تو یہ اسی طرح کی جیسے ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں اسی طرح ہی خواتین تیار ہوئی، اچھے تو ان کے پاس زیادہ پیسے تھے، زیادہ اچھے طریقے سے ہوئی، تو اس میں کیا ہے. لیکن ایک پہلو وہ بھی ہے جو انصار بھائی صاحب نے لکھا ہے. انصار بھائی صاحب بڑے درد مند دل کے ساتھ انہوں نے آج کا کالم لکھا ہے. اب ظاہر ہے یہ سارے بات کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا خرچہ کیا گیا، بہت شاندار تقاریب تھی، ان کے پاس پیسہ تھا، وہ افورڈ کر سکتے تھے، کی انہوں نے. لیکن انصار عباسی نے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی. انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے ایک موقع گنوا دیا، اور وہ موقع تھا کہ دنیا کو بتاتی کہ سادگی سے کس طرح شادی کی جا سکتی ہے. مجھے ایک ان کا کالم پڑھ کے نا ایک بہت پرانا ڈرامہ تھا، آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی، تب کا تھا کہ فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی. اشفاق صاحب کا شاید لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے ایک گھر کی ایک میڈ کی بیٹی کا ذکر کیا تھا کہ اس کے جو مالکان تھے اس گھر کے، وہ اپنی بچی کی شادی کر رہے تھے. دوسرا اس میڈ کی ماں بیٹی جو ہے وہ اپنی بچی کی تیاری کر رہی تھی شادی کی. تو وہ امیر لوگ تھے نا، وہ اس بچی کو، غریب بچی کو دکھا نہیں رہے تھے، اس کو تنگ نہیں کر رہے تھے اس کہ ہم اتنے امیر لوگ ہیں. لیکن یہ بچی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر لاکھوں کے جوڑے بن رہے ہیں اور اس کی والدہ ٹین کے صندوق میں اس کا جہیز جمع کر رہی ہے. تو اس کے سائیکولوجیکل اثرات سارے معاشرے پر ہوتے ہیں. سادگی سے اگر تقریبات ہوتی، اور ابھی فیلڈ مارشل صاحب کے گھر میں ایک تقریب ہوئی، انتہائی سادگی سے ہوئی، کوئی ذکر نہیں ہوا، کوئی فوٹو سیشن نہیں ہوا. یہ ایک طریقہ ہے، ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے، لیکن بات کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل ہمارے ساتھ کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا اپنا جو ماننا یہ ہے کہ اف یو ہیو منی تو سب کا رائٹ. ہاں بالکل ان کا اپنا رائٹ ہے، بالکل ان کا اپنا رائٹ ہے، وہ جس طرح مرضی سیلیبریٹ کرے. اچھے سارے خوش شکل لگ رہے تھے، اور مریم نواز اور مریم اورنگزیب وہ تو توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی. وہ نا مین آف دا میچ ہوتا ہے نا، تو یہ وومن آف دا میچ. بہت اچھی ہے، اللہ خوش رکھے. بالکل ایسا ہی ہے، ہماری تو دعائیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.